الہ الا اللہ سے نہیں روکتا، محمد الرسول اللہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے روکتا ہے۔ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، جو آئے گا اس کو یہاں نہیں آنے دوں گا صراط مستقیم پہ۔ تو عزیزان گرامی، علی والے راستے پہ ہے، تو جو علی سے محبت رکھتے ہیں وہ خدا کا شکریہ ادا کریں کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ جو علی سے محبت نہیں رکھتے، جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے، پھر وہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ اس لیے کہ اس نے خود قرآن میں آیتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اٹھائیں، تفسیریں اٹھائیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے ہدایت کا سلسلہ۔ تو جب سے حضرت آدم خلق ہوئے، شیطان بھی آ گیا۔ اب ہدایت کا بھی آغاز ہوا، گمراہی کا بھی آغاز ہوا۔ سب سے پہلے وہ نبی کے گھر میں داخل ہوا، حضرت آدم کے بیٹوں کو لڑا دیا۔ معلوم ہوا گمراہی کا آغاز ہوا، دو بھائی آپس میں لڑ پڑے۔ حضرت آدم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن گمراہی بڑھی، حضرت آدم گئے، پھر حضرت نوح آئے۔ حضرت نوح نے آ کے وہ جو گمراہی حضرت آدم کے دور سے چلی تھی، شیطان نے جو گمراہی کی، اب وہ حضرت نوح نے آ کے ٹھیک کیا۔ لیکن حضرت نوح کے زمانے میں بھی کتنے گمراہ لوگ تھے، بہت سے مشرک لوگ تھے۔ جو کشتی پر سوار ہوئے وہ بچ گئے، مومن تھے۔ جو کشتی پہ سوار نہ ہوئے، مشرک اور بے دین، وہ غرق ہو گئے۔ معلوم ہوا حضرت نوح کے زمانے میں بھی گمراہی پھیلی۔ حضرت نوح گئے تو حضرت ابراہیم کے زمانے تک گمراہی آئی۔ یعنی شیطان ہر زمانے میں گمراہ کر رہا ہے، ہر زمانے میں شیطان گمراہ کر رہا ہے، تو اللہ بھی ہر زمانے میں اپنا نمائندہ بھیج رہا ہے۔ اللہ نے بھی ہدایت کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ ادھر شیطان گمراہ کر رہا ہے، ادھر ہدایت کرنے والا بھی ہر زمانے میں موجود ہے۔ ابراہیم کے دور میں نمرود آیا، حضرت ابراہیم نے ہدایت کا کام کیا، شیطان نے اپنا کام کیا۔ پھر یہ گمراہی بڑی، حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا تو اس وقت فرعون شیطان کا نمائندہ بن کے آیا۔ یعنی گمراہی کا دور اور ہدایت کا دور ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کا دور آیا، آپ نے دیکھا ان کو سولی پہ چڑھانا چاہا لوگوں نے، اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ پھر ہمارے نبی کا دور آیا، تو معلوم ہوا ہر زمانے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں بھی شیطان کو موقع ملا اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا ایک نمائندہ آتا تھا، گمراہی ٹھیک کرتا تھا، وہ گئے، شیطان نے پھر گمراہی پھیلائی۔ پھر دوسرا نمائندہ آیا، اس نے آ کے گمراہی کو ختم کیا، وہ گئے تو پھر گمراہی پھیل گئی۔ تو معلوم ہوا جہاں بھی باطل کو موقع ملا، باطل نے اپنا کام کیا، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ تو عزیزان گرامی، جب ہمارے نبی آئے تو یہ تو آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب ان کو دنیا سے جانا ہے، جب دنیا سے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ باطل کا دیکھا طریقہ کہ جہاں اس نے دیکھا کوئی ہدایت کا نمائندہ نہیں ہے تو اس نے گمراہ کرنے کا کام شروع کیا۔ اب بتائیں، ہر نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آتا تھا جو اس گمراہی کو ختم کرتا تھا، لیکن بتائیں جب ہمارے نبی آخری نبی ہیں، وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ہدایت کا انتظام قیامت تک کون کرے گا؟ شیطان تو اپنا کام کرے گا۔ ہدایت کا نمائندہ تو دنیا سے جانے والا ہے لیکن شیطان باقی ہے۔ اب قیامت تک کون ذمہ داری لے گا امت کی، انسانیت کی ہدایت کی؟ ہم نے اللہ سے دو درخواستیں کی، پروردگار یا تو اپنے نبی کو قیامت تک زندگی دے دے تاکہ جب گمراہ کرنے والا قیامت تک ہے تو پھر ہدایت کرنے والا بھی قیامت تک رہے، یا پھر اس طرح کر پروردگار اگر تو ہدایت کرنے والے کو لے رہا ہے، اگر زندگی ختم کر رہا ہے تو پھر شیطان کو بھی موت دے دے تاکہ جب ہدایت کرنے والا نہیں ہے تو پھر گمراہ کرنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے ہماری دونوں نہ سنی، نہ اپنے نبی کو زندہ رکھا قیامت تک، نہ شیطان کو موت دی۔ تو اب بتائیں قیامت تک پھر ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کون ہے؟ اگر لوگ گمراہ ہو جائیں تو ان کی ہدایت کس کے ذمے ہے؟ اسی لیے رسول اللہ جاتے وقت فرما گئے تھے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قیامت تک اب تمہاری ہدایت کی ذمہ داری قرآن اور اہل بیت کے حوالے ہے۔ اب اگر شیطان رہے گا بھی، ہدایت کی ذمہ داری کس کے ذمے ہے؟ قرآن اور اہل بیت کے۔
تو رسول اللہ اپنے بعد امت کی ہدایت، انسانیت کی ہدایت قرآن اور اہل بیت کے حوالے کر کے گئے. اور اسی لیے روایت کے جملے ہیں جب جانے لگے تو قرآن علی مولا کے حوالے کیا. جو آیتیں اتری تھیں، جو قرآن اترا، وہ سارا مولا علی کے حوالے کر کے گئے. یا علی پہلے اس قرآن کو ترتیب دینا، یہ لکھنا کون سی آیت کب نازل ہوئی، کون سی آیت مکے میں آئی، کون سی آیت مدینے میں آئی، کون سی آیت کس کی شان میں آئی، یہ سب کچھ ترتیب دے کر پھر اپنے گھر سے باہر نکلنا. تاریخ کہتی ہے مولا علی نے رسول اللہ کے حکم پر عمل کیا، قرآن کو جمع کیا، شان نزول لکھا، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس کی شان میں نازل ہوئی. جب مولا علی نے قرآن کو ترتیب دے دیا تو لے کر گئے اس وقت کے حاکموں کے پاس، کہا یہ لو رسول اللہ نے حکم دیا، میں قرآن لایا ہوں، لیکن کہا یا علی ہم یہ قرآن قبول نہیں کریں گے، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، کتنے بے معرفت مسلمان تھے، یہ دیکھا علی لے کر آئے، یہ نہ دیکھا کہ علی کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کا ہاتھ سمجھ کے کلام اللہ کو لے لیتے، لیکن انکار کر دیا. اب مجھے یہاں وجہ سمجھ آئی کہ اللہ کے ہاتھ کو پلٹایا انہوں نے، کہا یا علی ہم آپ کے ہاتھ سے قرآن نہ لیں گے. شاید میرا دل کہتے اللہ کو یہ بات ناگوار گزری. کہا اچھا اگر تم نے علی کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیا نا، اگر تم نفرت دشمنی کرتے ہو علی سے، تو جس ہاتھ سے تم نے قرآن نہیں لیا میں اسی ہاتھ سے جنت تقسیم کرواؤں گا. کہا پھر میں بھی قادر ہوں، میرے ہاتھ کو تم نے خالی پلٹایا، یہ نہ دیکھا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. علی ید اللہ ہیں، اپنے ہاتھ پر کلام اللہ لے کر آئے، تم نے واپس کیا تو پھر جنت بھی اسی ہاتھ سے تقسیم ہوگی. عزیزان گرامی ذرا کہیں دشمنان علی کو کہاں کہاں علی سے نفرت کرو گے، کہاں کہاں علی سے بغض کرو گے. ہر جا ہی تو علی ہے، ارے ہر جا علی ہے، اسلام میں بھی علی، ایمان میں بھی علی، دین میں بھی علی، عرش پر بھی علی، فرش پر بھی علی، قرآن میں علی، کعبے میں علی، تورات میں علی، انجیل میں علی، مسجد میں علی، چاروں میں علی، یاروں میں علی، مومن کے ناروں میں علی. قبر میں بھی علی ہے، پل صراط میں بھی علی ہے. یہ جملہ میں نے جان بوجھ کے روکا تاکہ اس جملے کی وضاحت کروں. پل صراط سے گزر کے ہی جنت میں جانا ہے، وہاں علی کے بغیر نہیں جا سکتے ہو. میرا جملہ نہیں ہے، کتابیں اٹھاؤ. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواد. کہا پل صراط سے صرف وہی گزرے گا جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا. تو وہ بھی بتا گئے جنت جانا ہے تو علی کے ذریعے جانا، جنت جانا ہے تو علی لے کر جائیں گے. یہی سے تو فرق محسوس کرو، سمجھ لو اہل بیت اور صحابہ میں فرق کیا ہے. ہم بھی اہل بیت کو صحابہ میں سمجھتے، اگر آیت تطہیر نہ آئی ہوتی. خلیفہ اول نے بتایا اگر کامیاب ہونا ہے، اگر جنت جانا ہے تو علی کا دامن تھامنا. انہوں نے بھی بتا دیا صحابی اور اہل بیت میں بڑا فرق ہوتا ہے. عزیزان گرامی سنتے جائیں، صحابی جتنا بڑا عظیم ہو جائے، صحابی کبھی اہل بیت نہیں بن سکتا. اہل بیت اور صحابہ میں بڑا فرق ہے. اگر جنت میں جانا ہے تو علی کا دامن تھامنا، نہیں تو جنت بھی نہیں جا سکتے ہو. عزیزان گرامی آپ ذرا بتائیں، جب قرآن نازل ہوا تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا، کس زبان میں آیا؟ عربی زبان میں آیا نا. پروردگار تو نے اپنی کتاب کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ ہے نا. بغیر بسم اللہ کے کوئی سورت شروع نہیں کر سکتے آپ. وہ سورہ توبہ الگ سورت نہیں ہے، وہ اسی کا حصہ ہے سورہ انفال کا. تو عزیزان گرامی کوئی سورت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع نہیں ہے.
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی. کوئی بھی بڑے سے بڑا قاری، کوئی بڑا سے بڑا حافظ قرآن پڑھنا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھے گا نا. اچھا، اللہ تو قادر الکلام ہے، وہ تو زبانوں کا بھی خالق ہے. اس اللہ کے لیے کیا مجبوری تھی کہ اپنی کتاب کو نقطے والی زبان سے شروع کرتا؟ توجہ رکھیے، نقطے والی زبان سے شروع کیا نا. عربی زبان کیا بسم اللہ با کا نقطہ ہے یا نہیں ہے؟ پروردگار مجبوری کیا تھی کہ اپنی زبان کو، اپنے قرآن کو، کتاب کو تو نے نقطے والی زبان سے شروع کیا؟ یا چلو اگر شروع کرنا ہی تھا تو عربی کے الفاظ میں جتنے حرف ہیں سارے نقطے والے تو نہیں ہیں نا؟ کچھ بغیر نقطے والے حرف ہیں یا نہیں ہیں؟ شین کے نقطے ہیں، سین کے نہیں ہیں. زواد کا نقطہ ہے، سواد کا نقطہ نہیں ہے. غین کا نقطہ ہے، عین کا نقطہ نہیں ہے. پروردگار تو اپنی کتاب کو ایسے حرف سے بھی شروع کر سکتا تھا جس کا نقطہ نہ ہو. مجبوری کیا تھی کہ اپنی کتاب کو نقطے والے حرف سے شروع کیا؟ یا چلو اگر نقطے والے حرف سے بھی شروع کرنا تھا تو کسی ایسے حرف سے شروع کرتے کہ اگر کسی کو نقطے سے دشمنی ہوتی نقطہ ہٹا کے پڑھ تو سکتا. پروردگار اگر اپنی کتاب کو شین سے شروع کرتا، کسی کو نقطے سے دشمنی ہوتی نقطے ہٹا کے سین پڑھ سکتا تھا. اگر زواد سے شروع کرتا اپنی کتاب کو، کسی کو نقطے سے دشمنی ہوتی ہٹا کے سواد پڑھ سکتا تھا. لیکن پروردگار تو نے ایسے حرف سے کتاب کی ابتدا کی ہے، اگر کسی کو با کے نقطے سے دشمنی ہو، اگر نقطہ ہٹائے تو قرآن پڑھ نہیں سکتا. با کا نقطہ ہٹائے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ذرا ہٹائیں نقطہ با کا. اگر با کا نقطہ ہٹا لے تو صرف لکیر بچ جائے گی اور پڑھنے والا لکیر کا فقیر بن کر رہ جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جس کو نقطوں سے دشمنی ہو، اگر وہ ہٹانا چاہے. لیکن اگر با کا نقطہ ہٹائے گا تو قرآن پڑھ نہیں سکتا. ایک خالی لکیر بن جائے گی، پڑھنے والا لکیر کا فقیر بن جائے گا. اب لکیر سے یاد آیا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا مقدر تلاش کرتے ہیں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں، دیکھیں جی میرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہہ رہی ہیں، میرا مقدر بتاؤ. ہاتھ